وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 264، درس نمبر 219. آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کو محبوب سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایزا دی جائے، اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور خدا بے پرواہ اور بردبار ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 264. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے ضائع نہ کرو اپنے خیرات کو، بالمن والاذی، احسان جتا کر اور ستا کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کو. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پہ اور یوم آخرت پہ. فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک چکنا پتھر، علیہ ترابن، اس پر گرد ہو مٹی، فاصابہ وابل، پھر اس پہ برسے تیز بارش، فترکہ صلدا، تو اسے چھوڑ دے بالکل صاف. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ قدرت نہیں رکھتے کسی بھی چیز پر جو انہوں نے کمایا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا. اہم آیت ہے سامعین اکرام، اور اس میں ترجمہ جیسے کہ آپ نے سنا کہ اگر اللہ پہ اور یوم آخرت پر انسان کا ایمان نہ ہو تو اعمال باطل ہو جاتے ہیں. یہی وہ بنیادی بات ہے سامعین اکرام جو ہمارے ذہن میں نہیں آتی. اصل میں تو بات یہ ہے کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کا اللہ پہ اور یوم آخرت پر قطعاً یقین نہیں ہے. دیکھیں، اللہ پر ایمان میں نے آپ کو بتایا ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے. اور یہ ایک بڑی طویل داستان ہے، لیکن میں کہتا رہتا ہوں، دوبارہ بھی کہوں گا کیونکہ یہاں تذکرہ ہوا ہے ایمان باللہ کا. ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی دنیا کے لیے نہ گزاریں، بلکہ آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اگر آپ نے یہ نظریہ بنا لیا اپنا
کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ آخرت میں دیکھیں کیا ہے، آخرت میں یا تو اللہ کا قرب ہے یا اللہ سے دوری ہے، دو ہی ٹھکانے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کے قرب، اللہ کے دیدار اور اللہ سے ملاقات کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب، اللہ سے ملاقات، ان تمام چیزوں کو اگر جمع کریں کسی جگہ پہ تو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ پھر ایک دوسری جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ، جہاں کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ ان پر غصہ میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب ہوگا ان پہ، اور اس جگہ کا نام کیا ہے؟ دوزخ۔ دیکھیں دوزخ تو آپ کو بڑی آسانی سے مل سکتی ہے اگر آپ یعنی حاصل کرنا چاہیں، اور مجھے کہنے دیں کہ ہم آج کا جو مسلمان ہے برائے نام یہ دوزخ کی بڑی چاہت رکھتا ہے، دوزخ کے لیے جلنے میں بڑا بیتاب ہے، کیونکہ یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بیتاب ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کے محبت میں تو تم اس کو ٹوٹ کے محبت کرتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ٹوٹ کے تم محبت کرتے ہو۔ تو آج کا جو مسلمان ہے، دیکھیں میرا مضمون فی الوقت جو ہے وہ برائے نام مسلمانوں کے لیے ہے، وہ جو کافر ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، ان کے لیے میں کچھ نہیں کہہ رہا، وہ تو الگ مسئلہ ہے نا، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ مانتے ہیں بظاہر، لیکن حقیقت میں ہم ایمان باللہ نہ ہے، نہ ہم لانا چاہتے ہیں، ایمان بالآخرت نہ ہمارا ہے، نہ ہم اس پر یقین کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بنیادی غلطی اور ایک دھوکے کا شکار ہو گئے دنیا کے بارے میں۔ دنیا ہی کو ہم نے اپنا مقصود، مطلوب و محبوب سمجھ لیا ہے، اور دنیا ہی کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی جانتے ہیں، گردانتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں جو لوگ بھی، ایک بات میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا نوٹ کر لیں، جو لوگ بھی دنیا کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا نہ اب اللہ پر ایمان ہو سکتا ہے، نہ یوم آخرت پر ایمان ہو سکتا ہے۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے مجھے کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ معاشرہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم تو دنیا پر یقین رکھتے ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ پکار کے اپنے زبان حال سے ہم لوگ پکار کے کہہ رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم اللہ کو لبیک کہتے اور یہ نعرہ مستانہ بلند کرتے اپنے عمل سے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لیکن اس وقت جو ہم نے نعرہ بلند کیا ہوا ہے اپنے اعمال سے، وہ دنیا کی آواز، دیکھیں دنیا بھی تو ہمیں بلا رہی ہے، ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف دنیا ہے، یا اگر میں الفاظ کو تھوڑا سا بدل دوں، ایک طرف تو ظاہر ہمیں پکار رہا ہے، دوسری طرف باطن ہمیں پکار رہا ہے۔ باطن کی واحد حقیقت اللہ کی ذات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتا، کبھی میں نے کیا بھی ہوگا، وہ الفاظ ٹھیک نہیں تھے میرے، کہ سب سے بڑی حقیقت، میں نے بعض اوقات میں سنتا ہوں نا اپنے درس، تو اس میں میں نے ایک آدھ جگہ یہ کہا ہے کہ باطن کی سب سے بڑی حقیقت ہے، نہیں، اس میں نہ چھوٹی ہے نہ بڑی ہے، واحد حقیقت، باطن کی واحد حقیقت ایک ہے اور وہ اللہ۔ تو دیکھیں اللہ ہمیں پکار رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ تعالی ہمیں اپنی مغفرت اور جنت کی طرف بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، جلدی کرو۔ پھر دنیا ظاہر جو ہے، جو جھوٹ ہے، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دراصل ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے، اور بالکل سچ ہے کہ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ انسان ساری زندگی دنیا کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، دنیا اگر اس نے کچھ بنا بھی لی، یہ ملینر ہو گیا، بلینر ہو گیا، اور دنیا کے ہر شہر میں اس کا ایک مکان ہے، مثال کے طور پہ بنگلہ ہے،
ایک لندن میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، ایک اسلام آباد میں ہے، ایک مری میں ہے، ایک سوات میں ہے، ایک کراچی میں ہے، اور لگا لیں پاکستان کے تمام شہروں میں ایک ایک بنگلہ، اور دنیا کے ہر بڑے شہر میں ایک بنگلہ. لیکن دیکھیں یہ تو ایک دھوکہ ہے کہ آپ کا ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ عنقریب مرنے والے ہیں، اور مر کر آپ کا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف آپ کے نام سے اتر کے غیر کے نام پہ چڑھ جائے گا. آپ کچھ کر نہیں سکتے، نہ پیسے لے جا سکتے ہیں، نہ جو مال و دولت ہے وہ لے جا سکتے ہیں. لہٰذا دھوکہ کھانے کی ہم نے تو ایک بہت بڑا دھوکہ کھایا ہوا ہے. تو اب دیکھیں ظاہر ایک طرف ہمیں بلا رہا ہے اور ایک طرف اللہ ہمیں بلا رہا ہے، اور ہم نے اللہ کی آواز پر لبیک نہ کہا ہے نہ کہنا چاہتے ہیں. یہ تو مصنوعی طور پہ ہم چلے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، وہاں لبیک کی جھوٹی صدائیں بلند کر دیتے ہیں. اکثریت یہی ہے، اور بس 20-25 لاکھ مسلمان چلے جاتے ہیں، روزوں میں اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. ایک عجیب سا مطلب ایک دھوکے کا سامان ہے. دین کے بارے میں بھی ہم دھوکے کا شکار ہیں. مقصود دنیا ہے، پھر خانہ کعبہ کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اور وہاں دیکھیں کس طرح آپ کے تفنن تباہ کے لیے کھانے ہیں، یہ ہے، یہ خیراتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو ایک بہت بڑے دھوکے کا، دین کے بارے میں بھی ہم دھوکے کا شکار ہیں کہ یہ محض ایک رکھ رکھاؤ ہے، ایک نظریہ تو ہم نہیں کہتے اسے. نظریہ تو اصل ہمارا ہے دنیا کے بارے میں، اور دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے. یہ ایک بہت دکھ بھری داستان ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن کہنا اس لیے بھی ہے کہ یہاں ایمان باللہ اور یوم آخرت کا تذکرہ ہے. بہرحال یہاں تذکرہ ہو رہا ہے خرچ کا. مال خرچ کرتا ہے ایک شخص، اور اس کا اگر ایمان نہیں ہے، یقین اللہ پہ نہیں ہے، نہ یوم آخرت اس کا مقصود ہے، یعنی آخرت کی کامیابی یہ نہیں چاہتا، اور مال خرچ کرتا ہے. چلو جی اتنے پیسے بیوہ کو دے دو، یتیم کو دے دو، رشتہ داروں کو دے دو، ادھر دے دو، مسجد بنا دو، ادھر کر دو، ادھر کر دو. اللہ پہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں ہے، نیت نہیں ہے. نیت دنیا کی ہے، مال ہے وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، کام میں للہیت نہیں ہے، ریاکاری ہے، لوگوں یعنی دکھلاوا ہے بس. سب بہت سے لوگ میں نے دیکھے، میں نے خود دیکھے، اور وہ داد و دہش میں بہت فیاض ہیں. چھوٹا سا کام ہوتا ہے، مثال کے طور پہ چھوٹا کام ہوتا ہے، بہت پیسے دے دیتے، جو بھی آتا ہے غریب ان کی مدد بھی کرتے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں ان کو اور یعنی پیمنٹ کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے. لیکن اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے. یہ ایک دکھاوا ہے. لیکن دکھاوا کیا ہے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جس میں آپ کی للہیت نہ ہو، وہ ایک دکھاوا بن جاتی ہے. دکھاوا. تو بہرحال اس بات کو آپ نے سوچنا اور سمجھنا ہوگا. تو اس آیت مبارکہ میں یہی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے بظاہر مسلمان جس کا حقیقی ایمان نہیں ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پر، تمہارے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چکنا پتھر اور اس پر مٹی ہو، اور ایک زور کی بارش آئے فترکہ سلدا، تو وہ اس کو بالکل صاف کر دے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ قدرت نہیں رکھتے، یعنی جو انہوں نے کمایا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھیں اس میں بڑی اہم مضمون ہے اور وہ سمجھنے کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یعنی یہ تو خیر صدقات کے بارے میں ہے یہ آیت ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکم عام ہے. یہ صرف صدقہ نہیں ہے. جو بھی آپ نیک کام کریں اور اس میں اس کام میں آپ کی للہیت نہ ہو، نیت اللہ کی رضا نہ ہو، اور تو اب یہ ہے کہ وہ ما سوی اللہ ہو گیا. یہ مضمون بڑا بنیادی ہے اور بڑا عام ہے. ہم اصل میں چیزوں کو محدود کر لیتے ہیں. نہیں، عام حکم ہوتا ہے، اور یہاں تو خیر خاص ہے، لیکن خاص تو پھر خاص وجہ سے ہے کہ مضمون سارا صدقات کا آ رہا ہے، تو صدقات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن یہ بات جو ہے آپ نوٹ کر لیں کہ اس کے علاوہ
زندگی کا ہر کام، ہر نیک کام میں کہہ رہا ہوں، ہر نیک کام جس میں للہیت نہ ہو. اور یہ میں نے آپ کو کہا کہ بنیادی ایک اگر غلطی آپ سے ہو گئی، آپ کی زندگی کی نیت اگر ظاہر بن گئی، دنیا جیسا کہ آج کل ہے، للہیت نہیں ہے آج ہماری زندگی میں، ہم اللہ کے لیے زندگی نہیں گزارتے اور نہ گزارنا چاہتے ہیں، زندگی اللہ کے لیے خاص نہیں کرنا چاہتے. پھر یہ ہے کہ اس کا میں ثبوت دیتا ہوں کہ یعنی ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے. قرآن کو صرف یعنی قرآن کے ساتھ جو شرمناک سلوک ہے ہمارا، وہ آپ کو معلوم ہے، صرف ناظرہ، اور ناظرہ بھی کم. لیکن یہ ہے کہ بہت سے آپ مثالیں ہیں کہ لوگ یعنی سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے. کابینہ میں آپ کے لوگ ہیں جو یعنی قرآن بھی صحیح پڑھ نہیں سکتے. اور میں زیادہ وہ نہیں کرتا کیونکہ بعض لوگ پھر غصے میں آ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ قرآن بھی بعض لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، بلکہ پڑھنا کیا، اس سے تو ہم نے من حیث الامت جو ہے منہ موڑ لیا ہے قرآن سے. اور پیغمبر علیہ السلام روز قیامت شکوہ کریں گے رب کی بارگاہ میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ، یہ کیسی قوم ہے میری، یہ کیسی امت ہے، اس نے تو نشانہ مذاق بنا لیا تھا، مذاق اڑا رہی تھی قرآن کا. اس وقت ہم عملی طور پہ قرآن کا اور سنت رسول کا مذاق اڑانے میں مصروف ہیں. زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے قرآن کی، اور سنت رسول کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال یہ آپ دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت پڑھتے ہیں. اچھا، اس میں ایک نقطہ رہ گیا مجھ سے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اب دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں نا، تو یہ تذکرہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے احکامات ہیں. یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر 264 ہے یہ. یعنی دیکھیں غور و فکر نہیں ہے نا، تو اب میں کیا کروں؟ آپ غور ہی نہیں کر رہے، قرآن سے بس ایسے ہی گزر رہے ہیں. اور کبھی کبھی کوئی گلہ بھی کرتا ہے کہ بھئی اتنا آپ وقت لیتے ہیں ایک آیت میں. بہرحال تو دیکھیں یعنی غور نہیں کرتے، بس قرآن سے گزر جانا چاہتے ہیں. ابھی رمضان آنے والا ہے اپریل میں ہمارے 2020 کا، اور عام طور پہ یہ یعنی اس کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں. مدرسوں میں یہ درس نظامی والوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو عام ایک رواج ہے کہ 40 روزہ جو ہے وہ دورہ تفسیر قرآن ہوتا ہے. 40 دن میں وہ صاحب جو ہیں جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں، وہ 40 دن میں تمام قرآن کو سمیٹ کے بس اس کا ترجمہ پڑھا کے فارغ ہو جاتے ہیں. اور اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تفسیر قرآن. اب اس میں تفسیر کیا ہوتی ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا، 40 دن میں کیا ہوگا. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے ہم نے عملی طور پہ منہ موڑ لیا ہے. مدرسوں میں مجھے یعنی کہنے میں بھی جھجک آ رہی ہے، مدرسوں میں قرآن تو سب سے آخر میں بس ایک دورہ قرآن ہوتا ہے، اور دیگر علوم پہ 6-7 سال لگ جاتے ہیں. اور قرآن کی تفسیر یا فہم قرآن یہ آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، بہرحال بس وہ ایک جلالین ہے ان کے نصاب میں، یا کوئی اور تفسیر ہوگی. پہلے تو جلالین وغیرہ تھی، بس وہ استاد صاحب جو ہے اس کو پڑھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور لڑکا جو ہے وہ درس نظامی پڑھ کے عالم فاضل بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ مجھے اس کا گلہ نہیں ہے، وہ جانے، علماء جانے، ان کا کام جانے، وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ تدبر اور تفکر ہمارے یعنی عام زندگی سے ختم ہو گیا ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ 264 نمبر آیت ہم اس کا مضمون پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو.
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو وہ تو کافر ہے، اور میں تو کافر کو ہدایت دیتا ہی نہیں۔ پوری آیت کا آپ مطالعہ کریں نا، لفظی ترجمہ دیکھیں، کسی خاص لمبی چوڑی تفسیروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، آیت کا ترجمہ پڑھیں۔ خطاب ہے مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت تو نہیں دیتا۔ اب دیکھیں، کافر کا اس جملے سے اگر تعلق آپ ختم کر دیں تو پھر کیا رہ جائے گا؟ اس کو آپ کیسے پڑھیں گے، پھر کیسے ملائیں گے؟ یعنی اس کا مضمون یہ ہے کہ اصل تو ایمان باللہ اور یوم آخرت ہے حقیقت میں۔ اگر آپ برائے نام دعوے دار ہیں اور آپ کا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر تو آپ کافر ہیں۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان نہ ہو تو وہ تو زبانی طور پہ مسلمان ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ تو گمراہ ہے۔ ہمارا تو حقیقت میں ایمان باللہ ہے، نہ ہم لانا چاہتے ہیں۔ صرف اللہ کو منزل بنا لے، خالص اللہ کی طرف رخ کر لیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، نو وے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہم ایسا سوچتے ہیں، ہم تو روشن خیال لوگ ہیں، کچھ یہ بھی کریں گے، کچھ وہ بھی کریں گے، کچھ آپ دیکھ لیں ہماری مجلسیں، باتیں، ہمارے کام، سارا جو نظام زندگی ہے ہمارا، یہ کفر پر، ناشکری پر مشتمل ہے۔ شادی کی تقریب ہو رہی ہے، خواتین آتی ہیں، جیسے سج دھج کے آتی ہیں، ویڈیو بنائی جاتی ہے، نامحرموں کے سامنے، نامحرم عورتوں کے سامنے آپ اپنی زینت، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ إِخْوَانِهِنَّ۔ پوری آیت ہے کہ زینت تو آپ دکھا نہیں سکتی کسی کو، پوری تفصیل ہے۔ جو لوگ، یعنی جس سے آپ زینت دکھا سکتی ہیں وہ آپ کے محرم ہوں گے، محرم، غیر محرم کو آپ زینت دکھا نہیں سکتی۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اس کی پوری تفصیل ہے، پوری آیت مجھے یاد نہیں، ورنہ میں بتا دیتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے زینت کا اظہار ہوتا ہے۔ خاتون خانہ گھر میں جو ہے وہ خاوند کے سامنے تو زینت نہیں کرتی، عام طور پہ آپ دیکھیں، یہ ایک رویہ ہے۔ میں تو ایک خاتون کی بات تو نہیں کر رہا، ساری دنیا کی خاتونوں کی بات کر رہا ہوں۔ گھر میں زینت تو شوہر کے لیے ہوتی ہے، شوہر کے سامنے ہوتی ہے۔ بیوی کا یعنی زینت اختیار کرنا وہ صرف شوہر کے لیے ہے، اور غیر کے لیے اب الٹا حساب ہے۔ بیوی پارٹی میں جاتی ہے تو زینت کرتی ہے، لپسٹک بھی لگا لیتی ہے، زیور بھی پہن لیتی ہے، ورنہ زیور بس کمرے میں رکھے ہوئے ہیں یا کسی تجورے میں رکھے ہیں، کہیں بھی رکھے ہوئے ہیں، سنبھال کے رکھے ہیں۔ پارٹی میں جائیں گی تو زیورات سے لد جائیں گے، لپسٹک بھی لگائیں گی اور خوشبوئیں بھی لگائیں گی، اور زینت اور کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے دلہن کو آپ جو لباس بنا کے دیتے ہیں تو وہ کیا یہ شوہر کے لیے وہ کرتی ہے؟ نہیں، وہ تقریب کے لیے ہوتا ہے، وہ لباس عروسی جو ہے وہ تقریب کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آپ کا ایمان باللہ اور یوم آخرت نہیں ہے، اور پھر بھی آپ کچھ اعمال اگر کر رہے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے، تو اس کا تو کوئی کہتا ہے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چکنا پتھر، آپ کے نیک اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک بڑا چکنا پتھر ہے، اس پر گرد پڑی ہے، آپ اعمال کیے جا رہے ہیں، گرد پڑتی رہتی ہے، اور یوم حساب کے دن جب حقیقت کھل کے آئے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا۔ اور یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مضمون ہوتا ہے قرآن میں، مختلف الفاظ سے، مختلف جہد سے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے تاکہ وہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے۔
دوسری جگہ یہی مضمون ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہی جب اعمال بغیر کسی نیت کے ہوں اور اس میں للہیت نہ ہو، اور ڈھیر سارے آپ نے نیک اعمال کیے ہیں، ساری زندگی نمازیں پڑھنے میں گزار دی، زکاتیں دی، حج و عمرے کر لیے، اور جو بھی روزے رکھ لیے، ساری زندگی روزے، سخت گرمی میں روزے رکھ لیے، ایمان باللہ اور یوم آخرت تھا ہی نہیں آپ کو۔ آپ کی زندگی میں تو آپ نے زندگی دنیا کے لیے وقف کر دی تھی، میں واضح الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ دنیا ہی کو اصل کامیابی کی جگہ سمجھتے ہیں، آخرت جنت اس پر تو آپ کا یقین ہی نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے تو آج دیکھ لیں، مطلب اس میں کوئی میں مبالغہ آرائی سے تو کام نہیں لے رہا، ہمارے کام نہ دوزخ سے بچنے کے لیے ہیں نہ جنت میں جانے کے لیے ہیں آج۔ اور میں آپ کو خاتون خانہ اور اس کا جو میاں ہے وہ گھر کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ لوگ جو زندگی گزارتے ہیں یہ جنت میں داخلے کے شوقین ہیں یا دوزخ سے بچنے کی یہ تدبیریں کر رہے ہیں جو آپس میں یہ سلوک کرتے ہیں؟ نو، مرضی ہے اپنی، بیوی کی اپنی مرضی ہے، خاوند کی اپنی مرضی ہے، جیسا چاہے جی لے، کھا لے پی لے جی لے۔ تو دیکھیں یہ ایک ناشکری کا رویہ ہے، حقیقت میں ناشکری کا رویہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ناشکروں کو، یہ کافر کا مطلب منکر حق، حق کو چھپانے والا، حق کا عملی طور پہ انکار کرنے والا، اور ناشکرا، یہ تینوں معنی ہم پر صادق آتے ہیں۔ حق نہ ہم مانتے ہیں نہ ماننے کے لیے تیار ہیں، ورنہ یہ حالت تو نہیں ہوتی آج مسلمان قوم کی۔ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ واللہ لا یہدی، تمہاری سمجھ میں ہی اب یہ مضمون نہیں آئے گا۔ بہت سے آپ دیکھیں تو میرے مضمون کو بہت سے لوگ سمجھیں گے، وہ کہیں گے یہ بڈھا لگا ہوا ہے بس اپنے خپتی ہو گیا ہے، خپتی ہو گیا ہے، بس کچھ کہے جا رہے ہیں، ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، یہ کون ہے جو ہمیں کافر قرار دے رہے ہیں؟ میں تو نہیں دے رہا قرار آپ کو، الفاظ لکھے ہوئے، اور مسلمان مخاطب ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یقین نہیں رکھتے تو وہ تو کافر ہیں، اور کافروں کو اللہ، ہمیں اس وقت ہدایت ملنی مشکل ہے کیونکہ ہم نے کفر کا راستہ چن لیا ہے، ناشکری کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کے سوچ و بچار کی بات ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو کسی پر احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اس کا یقین نہیں ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک چکنا پتھر، اس پر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر ایک موسلادھار بارش آتی ہے اور وہ صاف رہ جاتا ہے،
مٹی ختم ہو جاتی ہے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ قدرت نہیں رکھتے کسی چیز پر جو انہوں نے کمائی ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو. وہ آیت میں آپ کو سنا رہا تھا، میرے خیال سے میں نے نہیں سنائی پوری، کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جن کی نیک کاموں میں للہیت نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم یہ سارے ایک گٹھری کی صورت میں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان کے سامنے میں لے آؤں گا جو بھی عمل انہوں نے نیک کمایا ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، میں اس کو ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا، ضائع ہو جائیں گے وہ. بہرحال اور بھی ایسی آیت ہیں، لیکن آپ کو یعنی دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مہ برس کر اسے صاف کر ڈالے. اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.